سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اہل بیت کرام میں وہ ہستی کہ جن کا نام دنیا بھر میں غیر مسلموں کے سامنے بھی اسلام کی پہچان ہے کہ اسلام وہ دین کہ جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی تھی، جس نے حق پر استقامت اس مرتبے کی دکھائی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اوصاف مبارکہ ہیں اور جو آپ کا کردار ہے وہ صرف واقعہ کربلا پر منحصر نہیں، پوری زندگی اس میں موجود ہے۔ آپ کے جو اخلاق، اوصاف، کردار اور آپ کے شمائل اور آپ کے خصائل جمیلہ جو ہیں وہ آپ کی پوری زندگی پر محیط ہیں، لیکن اس میں چونکہ واقعہ کربلا کو ایک بہت نمایاں مقام حاصل ہے تو کم از کم جو اسی سے آپ کا کردار سامنے آتا ہے اگر ہم اسی کو دیکھیں تو اس میں بھی سبحان اللہ ایک اعلیٰ کردار کے کیسے خوبصورت موتی موجود ہیں۔ وہ واقعہ اس کی بیس کیا ہے اور اس میں کیا چیزیں ظاہر ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، جسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے افضل جہاد قرار دیا ہے کہ ایک طرف یزید ظالم فرما روا ہے اور اس کے مقابلے میں کلمہ حق کہنے کی جرأت و ہمت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دکھا رہے۔ تو یہ جو ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے یہ کردار حسینی ہے۔ دوسری بات، آپ جو کھڑے ہوئے یزید کے مقابلے میں اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے حق کو چھپانا اور باطل کو پھیلانا شروع کیا، اس نے معروف کو مٹانا اور منکر کو پھیلانا شروع کیا، برائی کو پھیلانا شروع کیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان تھا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ۔ فرمایا کہ تم میں جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے اس برائی کو بدل دے، ہاتھ سے نہ ہو سکے تو زبان سے بدل دے، اور زبان سے نہ ہو سکے تو دل میں برا جانے۔ اور فرمائیے سب سے کم تر درجے کا ایمان ہے، اور سب سے اعلیٰ کون سا ہے؟ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا۔ جان چلی گئی، خاندان چلا گیا، لیکن جو سب سے اعلیٰ مرتبہ عظیمت تھا باطل کو مٹانے کا اور حق کو پھیلانے کا، آپ نے اسے اختیار کیا۔ اکثریت نے رخصت پہ عمل کیا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیمت پہ عمل کیا، اور عظیمت کا مرتبہ رخصت سے بلند ہوتا ہے۔ تو آپ کے کردار میں دوسری بات احقاق حق اور ابطال باطل۔ تیسری بات، آپ کے اس میدان کربلا کے واقعہ میں جو صبر اور استقامت نظر آتی ہے وہ ایک یوں کہہ لے کہ قابل اتباع اور زندگی میں مشعل راہ بنانے کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی میں مشکلات آئیں گی، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیسے ساتھ تھا اور ہے کہ آج تک امام حسین کا تذکرہ صبر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دشمن مغلوب ہو کے ختم ہو جائے، یہ نہیں، بہت سی صورتیں ہوتی۔ معیت خدا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، رضائے خدا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، اور قرب عند اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ تو یہ صبر جو ہے، یہ صبر آپ کے کردار کا اعلیٰ وصف تھا۔ اور اسی طرح استقامت، کہ آپ نے اس میدان میں آپ نے کسی قسم کی جو ہے وہ بے ہمتی نہیں دکھائی، استقامت دکھائی۔ اور جو قرآن نے فرمایا تھا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت دکھائی۔ تو استقامت کی کئی صورتیں ہیں، لیکن اس میں جو حق پر استقامت ہے اور جو خدا کے دین کے لیے استقامت ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھائی۔ تو یہ استقامت اور یہ صبر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں بڑا بنیادی خوبصورت وصف ہے۔ تو اہل بیت کرام کا تذکرہ، ان کی محبت، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ان کے نام پر اپنے سروں کو جھکانا اور ان کے نام کو بھی محبت کی نظر سے دیکھنا، یہ ہر مسلمان کے دل میں یہ پیوستہ ہے۔ لیکن ان ہستیوں کا، اہل بیت کرام کا جو کردار ہے، اس کردار کو اپنانا بھی
ہماری ذمہ داری ہے